دے اندر میرے رب کریم نے فرمایا کہ میں نے موت اور زندگی اس نو کیوں تخلیق فرمایا، اے رونقاں دنیا دیاں کیوں لگائیاں؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھیا جائے کہ تواڈے وچ عمل کون کردا ہے۔ موت اور زندگی نو پیدا کرن دا مقصد ایسی کہ دیکھیا جائے کہ اچھا عمل کون کردا ہے، اور اگر کوئی اچھا عمل کر لوے، اگر کوئی اس طرح زندگی گزارے جس طرح مالک چاہتا ہے، اگر کوئی اس طرح وقت گزارے کہ جس طرح مالک دی مرضی ہے، تو پھر فرماندا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی بھی ہووے، پاویں مرد ہووے پاویں عورت ہووے، کسے قبیلے دا ہووے، نہ رنگ دی قید، نہ نسل دی قید، نہ خاندان دی قید ہے، عمل اچھا کرے، من ذکر او انثی، او مرداں وچوں ہووے یا عورتاں وچوں، نہ کسے رنگ دی قید، یہ بھی نہیں آکھیا با دولت مند ہونا چاہیے، پاویں پلے کچھ بھی نہ ہووے، جیباں پاویں خالی ہون پر جب تے اودی بات ہونی چاہیے ہے، جب تے محبوب تے درود ہونی، زبین سجدیاں والی ہونی چاہیے ہے، دل اس دی یاد والا ہونا چاہیے ہے، اور قدم اٹھائے تو اس دی مرضی دے مطابق اٹھائے۔ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایک شرط میں رکھ رہے ہیں کہ وہ دے دل وچ نہ ایمان دا نور بھی ہونا چاہیے ہے، عمل بھی اچھا کرے اور ہووے بھی مومن۔ حالانکہ عمل اچھا مومن ہی کردا ہے نا، لیکن اللہ فرماندا ہے عمل سارے چنگے کرے پر ہووے مومن۔ ایک بات تے بھی پتہ چل گئی کہ خالی نماز پڑھے ہی بندہ مومن نہیں بندا، ایمان کسی اور چیز دا نام ہے، حج کردیاں ہی بندہ مومن نہیں بندا، اے ایمان ہووے تو حج نماز فائدہ دیندے نے، ایمان پھر کس چیز دا نام ہے۔ تو ایک چھوٹی جی حدیث بخاری وچوں بس ضمناً عرض کرنا چاہنا ہے، حضور نے ایک واری حضرت فاروق اعظم کو پوچھیا سی کہ تیرے دل وچ میری محبت کتنی ہے؟ عرض کیتی آقا اپنی جان تو بعد سب نالوں زیادہ محبت تواڈے نال کرنا ہے، ماں باپ اولاد جائیداد ہر چیز نالوں تسی زیادہ پیارے ہو، لیکن تواڈے نالوں زیادہ مینوں اپنی جان پیاری ہے۔ میں ایک دفعہ حدیث بیان کیتی تو کسے نے رکا لکھیا جی اسی تو کہنے ہیں کہ سانو نبی پاک اپنی جان نالوں بھی پیارے نے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو فاروق اعظم کی کہہ رہے نے کہ پہلے نمبر تے جان تے دوجے نمبر تے تسی۔ تو میں سوال پڑھ کے میں کہا کاکا اسی جھوٹ بول لینے ہیں، انہاں کولوں نہیں سی بولیا جاندا، اسی جھوٹ بول لیندے ہیں مسجد وچ بھی بیٹھ کے، جنہوں نبی دی محبت وچ داڑھی قبول نہیں اس غریب موت کتھوں قبول کرنی ہے، جنہوں فجر دے سجدے قبول نہیں اس موت کتھوں قبول کرنی ہے، جنہوں کلمہ نبی دا پڑھ کے تے تینوں فاطمہ دا کردار اپنانا قبول نہیں تو موت کتھوں قبول کرے گا؟ اسی جھوٹ بول لیندے ہاں، پر میرے مصطفیٰ نے تربیت ہی ایسی کیتی سی اور جھوٹ بول ہی نہیں سن سکدے، جو سچ سی وہ دس دیتا۔ آقا جان پہلے نمبر تے دوجے نمبر تے تسی۔ ان حضور نے فرمایا عمر اس وقت تک تو کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں تینوں تیری جان تو بڑھ کے پیارا نہ ہو جاواں۔ کیا عمر دے سجدے کم سن؟ او کیسا ایمان والا جس گلی تو لنگ جاوے تو شیطان و رستہ ہی چھوڑ جایا کردا ہے، کیسا ایمان والا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فاروق دا خطاب دیتا کہ اسلام اور کفر وچ فرق کرن والا ہے، کیسا ایمان والا کہ میرے آقا کریم نے انہاں نو عزت عطا فرمائیاں، جنت دی بشارتاں بھی دتیاں، حضور پیچھے نمازاں بھی پڑھیاں، نبی پاک دی معیت وچ میدان جنگ وچ بھی اترے، نبی پاک نال طواف کعبہ بھی کیتا، لیکن فرمایا عمر اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں تینوں تیری جان نالوں ود کے پیارا نہ ہو جاواں۔ عمر نے عرض کیتی آقا پھر جان پیچھے کر دینے ہیں، تسی پہلے پیارے ہو، پھر جان پیچھے ہو گئی تسی پہلے پیارے ہو۔ انہاں دے دل اتنے ستھرے سن، نبی نو بھی یقین ہو گیا کہ واقعی ہن میں پہلے نمبر تے آ گیا ہاں، کیونکہ میں انہاں دی تربیت خود کیتی ہے، میں انہاں نو خود
دین دی رنگینی چاڑی ہے اور صبغت اللہ دا رنگ میں خود انہاں تے چڑھایا ہے. تو فرمایا الان یا عمر تما ایمانوں کا، عمر ہن تیرا ایمان. ادا مطلب ہے بندہ مومن بندے ہی ادوں ہے جدوں محمد دے عشق دا دیا دل دے اندر جل جائے. تو ایمان نام ہے محبت رسول دا، ایمان نام ہے عشق رسول دا. عشق رسول ہوئے تو سب باتاں ہوندیاں نے، اگر عشق رسول نہیں تو سجدے بیکار چلے جاندے نے. عشق رسول نہیں تو نمازاں زکاتاں سب بیکار چلیاں جاندیاں نے. اگر عشق رسول نہ ہوئے تو ہزاراں سجدے قبول نہیں، اور یار دی محبت ہوئے تو کسے دا ایک سجدہ بھی قبول کر لیتا جاندا ہے. تو فرمایا کہ کوئی بھی ہوئے عمل اچھا کرے مگر ہوئے مومن. برادری دی قید نہیں، رنگ دی قید نہیں. مرد ہوئے بھاویں عورت ادی بھی کوئی قید نہیں. مرد عمل چنگا کر لوے تو عبد القادر بن جائے گا، عورت عمل چنگا کر لوے تو رابعہ بصریہ بنا دیتی جائے گی. بس عمل چنگا ہونا چاہیے. اللہ فرماندا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پھر اسی اس نو پاکیزہ زندگی دے دینے ہیں. پھر وہ مر کے بھی نہیں مردا، پھر اس نو پاکیزہ زندگی دے دینے ہیں. لیکن عمل اچھا ہونا چاہیے. میں اور آپ عمل دی فکر چھوڑ چکے ہیں. سانو نا اس دنیا دی فکر کھا گئی ہے. ہائے دنیا، اور اس دنیا پیچھے اتنے لگ گئے ہیں. میرے آقا کریم نے ایک موقع تے فرمایا، حضور فرماندے نے دنیا اس طرح جس طرح مردار ہوندے. دنیا اس طرح جس طرح مردار ہوندے، اور اس نو چان والے کتے نے. دنیا مردار ہے اور انو چان والے کتے نے. یہی حدیث ایک دفعہ حضرت مولا علی نے بیان فرمائی تو تھوڑا جہا اضافہ کیتا، فرمایا کتے تو بھی بدتر نے. صرف کتے نہیں، کتے تو بھی بدتر نے. تو کسی نے کیا علی کتے تو بدتر ذرا سمجھا دے ہو. فرمایا کتے نے مردار مل جائے نا تے پھر او اس نو جدوں کھانا شروع کردا ہے، کوئی دوجا کتا آوے تے انہوں کوردا ہے، کوئی پرندہ آوے تے انہوں کوردا ہے. لیکن کتا جدوں رج جائے تو پھر پڑے بیٹھ جاندہ ہے. ہن چار کتے آ کے کھان انہوں کوئی مسئلہ نہیں، ہن گدہ آ کے کھان انہوں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ او رج گیا ہے. آپ فرماندے نے کتا رج جائے تو پھر دوجیاں نو کھان دیندہ ہے. تے بندہ جدوں دنیا دا ہلکا ہو جائے نا پھر رج بھی جائے مگر بہن دا حق پھر بھی نہیں دیندہ. اے رج بھی جائے تو پھر بھی چاہتا ہے کہ میں دوجیاں دے حق ماراں. تو ایک کتے تو بھی بدتر ہو جاندہ ہے جو دنیا پیچھے لگ جاندہ ہے. لیکن ہائے دنیا، ہائے دنیا. اور پھر اس دنیا وچ نہ اپنا سٹیٹس بنان واسطے، اپنا مقام بنان واسطے حرام حلال دی تمیز چھوڑ دیتی، اور پھر اس انداز بھی زندگی گزاری کہ اسی سونے لگیے. کدی پھر اپنے رنگ دی فکر پہ گئی، کدھرے فشل کرایا جا رہے ہے، کدھرے کریمہ استعمال کیتیاں جا رہی ہیں. اس وقت دیکھ لو کہ خاص کر شہراں دے اندر کیسا ہن تے دیہاتاں وچ بھی بیوٹی پارلر کھل گئے، اور مرداں دے الگ سیلون، عورتاں دے الگ بیوٹی پارلر. اور پھر اتنا رنگ گورا کرن دا اور سونا بنن دا مزاج بن گیا. ہن تو ڈے کریم الگ ہے اور نائٹ کریم الگ ہے. تسی جاؤ دکاناں تے او پوچھدے نے ڈے کریم لینی ہے یا نائٹ کریم لینی ہے، دن دی لینی ہے یا رات دی لینی ہے. ہن تساں چھاں وچ پھرنا تے او دی کریم الگ ہے، سورج وچ نکلنا تے کریم الگ ہے، کیونکہ تیری جلد خراب نہ ہو جائے. میرے بھائیو میں ایک جملہ کہنا چاہنا ہے، اللہ کرے تواڈے دل وچ اتر جائے. اے رنگ دی فکر چھڑ، عمل دی فکر کر. عمل چنگا ہووے رنگ تے بلال والا بھی چل جاندا ہے. بس عمل دی فکر کر، رنگ دی فکر چھڑ دے. عمل چنگا ہووے رنگ بلال والا بھی چل جاندا ہے. اور اتنا چلدا ہے کہ معراج دی راتی جدوں حوراں دی سردار کہندی ہے نا کوئی اپنے سر دا صدقہ ونڈو، کوئی تقسیم کرو، دولہا بنے ہو، تو حوراں دی سردار نو حضور فرماندے نے کی یاد کریں گی، میں اپنا بلال تینوں عطا کر رہا ہاں. تو پھر اتنا مل پہ جاندا تیرے کالے رنگ دا، پھر اتنی عزتاں پہ جاندیاں نے. اگر عمل چنگا ہووے، اگر نبی نال تعلق پختہ ہووے تو پورا مکہ تھلے کھڑا ہوندا ہے. بلال کعبے دی چھت تے چڑھ
کر کے آزان دے رہا ہوندا ہے. جدو عمل چنگا ہو جائے تو میرے مصطفیٰ کریم فرماندے نے بلال سب تو پہلے جنت تو جانا ہے. آقا تہاڈی بڑی مہربانی پر یہ دسو تساں سب تو پہلے آکھیا تے کیا تہاڈے تو بھی پہلے فرمایا؟ ہاں میرے تو بھی پہلے. یا رسول اللہ وہ کس طرح فرمایا؟ میں جس سواری تے بیٹھا ہونا ہے نا اودی لگام تو پکڑی ہونی ہے. اقبال کہندا ہے چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ادائے دید سراپا نیاز تھی اس کی، اور کسی کو تکتے رہنا نماز تھی اس کی. تو عمل اچھا کر لو، عمل دی فکر کرو. جدو عمل اچھا ہو جائے نا تو اللہ بڑیاں مہربانیاں کر دیندا ہے، اللہ بڑا کرم کر دیندا ہے. لیکن اسی عمل دی فکر بالکل چھوڑ دیتی ہے. اج دیکھ لو کہ ساڈے مصلی خالی نے، اج دیکھ لو کہ قرآن کریم گھراں وچ بند پے نے، اور ساڈی محافل کہ جو تربیت گاہ ہونیاں چاہیے سن وہ بھی اپنی مرضی دیاں ہو گئی نے. اسی محافل نو اپنی مرضی نہ لے کے چلنا چاہتے ہیں. تساں نے اکثر دیکھیا ہوئے گا جدوں بڑی محفل ہوئے نا تے جنہاں ہتھاں وچ دتھیاں پکڑیاں ہوندیاں نے انہاں چٹاں وی پکڑیاں ہوندیاں نے، پھر نعت خان اور خطیب نو کہندے نے اے بیان کرنا ہے. بھئی مینوں دسو تے صحیح کہ کدی بندہ بیمار ہو جائے، جسمانی مرض لگ جائے اور ڈاکٹر کول جائے تے فیس بھی وہی زیادہ ہے تے ٹیسٹاں تے بھی پیسے لگے نے، تے پھر بھی کدی آکھیا میں اتنے پیسے دیتے نے ہن دوائی میری مرضی دی دیویں؟ ہن بندے دا اگر دل نہ بھی کرے تو انجیکشن تے لگوانا پوے گا، اگر دل نہ بھی کرے تو کوڑیاں دوائیاں کھانیاں پین گیاں. کیوں؟ اس واسطے کہ ڈاکٹر بہتر جانتا ہے کہ تیری اس بیماری دا علاج کیا ہے. تو جدوں جسمانی بیماری واسطے او ڈاکٹر سی تو اے محفل ایک روحانی میڈیکل کیمپ دے طور تے منائی جاندی ہے. اتھے تیری روح دی بیماریاں دا علاج کرایا جاندا ہے. تو اپنی مرضی دا کلام پیا سندا ہے. ذرا مولوی کولو اے وی تے پوچھنا فجر ویلے اکھ نہیں کھلدی، کوئی اس دی بھی دوائی دے دیو. میرا گانے سنن تے دل تے کردہ ہے لیکن قرآن سنن تے دل نہیں کردہ. کوئی ایسا نسخہ دسو کہ میرا قرآن سنن تے دل کرن لگ پوے. او کوئی ایدے کولو بھی تے پوچھنا، عالم دین کولو پوچھ، پیر کولو پوچھ کہ میں میلاد تے گھر مناندہ ہیں پر تی پردہ نہیں کر دی. کوئی ایسا نسخہ دسو او بھی فاطمہ دی کنیز بن جائے. مگر اتھے بھی اپنیاں میں ایک بات عرض کرنا چاہنا ہے، اور جدوں بھی سمجھان واسطے کوئی بات کریے نا تو ساڑی بات پھر فیس بک دے مفتیاں دے ہاتھ چڑھ جاندی ہے. پھر اس وچوں اچھا پہلو نہیں نکال دے، ہمیشہ غلط پہلو. کیونکہ انہاں نے جب تک کسے تے تنقید نہیں کرنی نا انہاں دی او آئی ڈی مشہور نہیں ہوئے گی. جس طرح دیکھ لو کہ اج کل کچھ خطیبہ نے کم پکڑے ہے، اگر مشہور نہیں ہو رہے نا تو کسے نہ کسے تے منہ کھول دیو، یا کسی صحابی دی توہین کر دیو، یا کوئی نواں مسئلہ کر دیو. مشہور ہونا ہے تے بند کمرے چ بیٹھ کے کہہ دیو جی بابیاں کول کیوں جاندے ہو. یہ سارے مشہور ہونے دے طریقے نے نا. حالانکہ بابا طبیعت والا نہیں ہونا چاہیے، شریعت والا ہونا چاہیے. بابا ہوئے بابا تے او دے کول جان دا حکم قرآن بھی دے رہے ہے اور میرے مصطفیٰ دا فرمان بھی دے رہے ہے. بھئی اس تو بڑی کیڑی دلیل چاہیے کہ نبی جبہ اتار کے کہندے نے علی یمن وچ ایک بابا رہندا ہے، او دے کول جا کے آکھیو میرا جبہ پا کے میری امت دی بخشش دی دعا کرے. اس تو بڑی کیڑی دلیل چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اے اللہ مینوں شریعت دا علم تے دتے ہی میں حقیقت دا علم سکھنا چاہندا ہے. تو فرمایا دریا دے کنارے تے ایک بابا رہندا ہے، جا چند دن او دے کول رہ تینوں حقیقت دا علم بھی سکھا دے گا. تو بابیاں کول جانا ایک قرآن دا بھی حکم ہے، یہ حدیث دا بھی حکم ہے. تو بندہ مشہور ہونا چاہے تو کسے نہ کسے تے منہ کھول دے. جنہوں اور کچھ نہ ملے وہ حضرت امیر معاویہ دے خلاف ہو جاندہ ہے، کوئی آل بیت دی توہین کرن لگ پیندا ہے، راتوں رات بندہ مشہور ہو جاندے. تو میں اصلاح دی نیت نال ایک جملہ کہن لگا.
اگر تسی اپنی محافل نو با مقصد بنانا چاہتے ہو، اگر تسی چاہتے ہو کہ ساری محافل وچوں نتیجہ نکلے، ساری محافل وچوں نتیجہ اس انداز دا نکلے کہ محفل تو بعد نمازی بڑھن، محفل تو بعد ساڈے ہاں نا اتھے دسیا گیا ہے کہ جیڑا محفل نعت سجائے گا وہ سیدھا جنت جائے گا، اور لوگ پھر کہندے نے سال بعد ایک ترکڑی جی محفل نعت سجا لو تو باقی نمازاں دی لوڑ ہی کو نہیں۔ چلو بھائی، اگر محفل نعت سجایا بھی جنت لبدی ہے تو دے واسطے بھی پیسہ چنگا چاہیے، کیونکہ جنہیں نعت پڑھنی انہیں تے آخنا لکھ پہلے لگے گا تو پھر میں آواں گا، سون دا خرچہ الگ، لنگر دا خرچہ الگ۔ میں تانوں او ٹکٹ نہ دساں جنت دے کہ جنہاں دے اصلی ہون وچ شک ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ ٹکٹ میرے مصطفیٰ نے خود اپنی زبان تو عطا فرمائے نے، اور میرے نبی دی زبان ہوئے حضور گل فرماندے نے، اللہ فرماندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اے اپنی مرضی نال نہیں بول دے، اے میری مرضی نال بولیا کر دے نے۔ تو نبی پاک نے مفت جنت دے ٹکٹ ونڈے نے، لیکن اسی او لین واسطے تیار نہیں۔ ایک قدم اٹھا حضور دی مرضی دے مطابق تے اگے جنت دا ٹکٹ پیا ہے، اور پیسہ ایک بھی نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے تیری کسے رشتہ دار دے نال ناراضگی ہے، غلطی اس دی ہے، تو حق تے سی۔ ساڈے تھے بندے کہندے نے جی میری غلطی ہوندی میں ٹر جاندا، سن نبی کی فرماندے نے، حضور فرماندے نے تیری غلطی نہیں، غلطی دوجے دی ہے، او نہیں آندا، چل تو چلا جا، صلح تو کر لے، جنت دا ٹکٹ میں دے دینا۔ فرماندے نے میں ضمانت دینا او دی جنت دی، او دے جنت دا میں ضامن ہاں، انہوں میں خود جنت لے کے جاواں گا جو صلح کر لوے۔ میرے آقا فرماندے نے بڑی توجہ نال سننا، حضور فرماندے نے جیڑا مذاق وچ بھی جھوٹ چھڑ دے وے نا او دی جنت دا بھی میں ضامن ہاں۔ جیڑا مذاق وچ بھی جھوٹ چھڑ دے وے، حضور فرماندے نے جیڑا مینوں اپنی زبان دی ضمانت دے دے وے نا کہ غلط استعمال نہیں ہوئے گی، میں او دی جنت دی بھی ضمانت دینا۔ مفت جنت ونڈ رہے نے میرے آقا، مگر لین واسطے کوئی تیار نہیں۔ تو اگر اپنی محافل نو با مقصد بنانا چاہتے ہو تو ایک تھوڑا جہا کم کر لو کہ میاں محمد تو بڑھ کے حضرت محمد تک پہنچو۔ ساڈے ہاں جتنی اہمیت اور جتنے شوق دے نال کلام میاں محمد سنیا جاندہ ہے نا، اتنے شوق نال جدوں میرے محمد کریم دی حدیث سنن دا مزاج ہو گیا نا، تہاڈیاں محفلاں با مقصد ہو جان گی۔ لیکن اتھے کیونکہ مزاج ہی ایسا بنیا ہوا ہے کہ مولوی صاحب ممبر تے آندے جان تے او بہندیاں ساری گڈی نو چوتھے گیئر وچ پا لین، اور پھر بندے خطیب انہوں سمجھ دینے جیڑا پو ماں وچ بھی پسینہ کٹ کے جائے۔ وہ اتنا زور لاوے نا، سمجھ پاویں نہ آوے پر پسینہ نکلیا ہوئے، بھائی بندے حلال کر دیتا ہے جو پیسہ لے کے گیا ہے۔ وہ خدا دیو بندے ہو، پسینہ کڈن نہیں آیا، تو انہوں نبی دا دین سکھان آیا۔ تو اپنی محافل نو با مقصد بناؤ، تو عمل دی فکر کرو۔ اج ساڈے پلے عمل نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ اسی انہاں مضمونہ کولو دور ہو گئے ہیں جو مضمون بیان کرنے سن۔ میں ایک بڑا نا درد دل تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ہے۔ 4 چیزاں ساڈی ہر محفل وچ ہونیاں چاہیدیاں نے، وہ چاہے میلاد دی ہوے، 11ویں دی ہوے، آل و اصحاب دا ذکر ہوے، کوئی بھی ہوے، لیکن 4 چیزاں، 3 تو ضروری نے، چوتھی اپنی مرضی نال کوئی رکھ لو۔ سب تو پہلے ساڈی محافل وچ تعلق باللہ تے گفتگو ہونی چاہیے۔ تعلق باللہ یعنی توحید، اللہ دے نال تعلق دے فوائد کتنے نے، اور جیڑا ادا بن جاندہ ہے انہوں عزتاں کتنیاں ملدیاں نے۔ دوسرا ہے تعلق بالرسول، لوگاں نو اے بھی دسنا ضروری ہے کہ رب ول جتنے راہ جاندے نے سارے مدینے تو ہو کے جاندے نے، اللہ وال جتنے راہ جاندے نے سارے مدینے تو ہو کے جاندے نے۔
چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، اور رب کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر۔ حضور دا تعلق کیسا ہونا چاہیے، حضور دے غلام نو کیسا ہونا چاہیے، اور تیسری چیز ہے تعلق بالقرآن۔ ایک مسلمان دا قرآن نال تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اس تو بعد چوتھی چیز 11ویں ہے تے غوث اعظم دی بات کر لو تھوڑی جی۔ محرم ہے تو آل بیت دا ذکر کر لو، یعنی کوئی بھی مہینہ ہے، کوئی بھی جلسہ ہے، آخر تو تھوڑا جو بھی ذکر کر لو، لیکن ایک چند چیزاں ضرور ہونیاں چاہیے نے۔ ویسے میں ایک سوال کراں، اگر تسی محسوس نہ کرو، تسی اس اپنے ضلع وچ کوئی سنیاں دی محفل دس سکتے ہو جدے وچ اشتہار توحید کانفرنس دا ہوئے؟ کیوں؟ شام کلندر دے اشتہار 56 تے دمالاں دے 56 تے جناب قوالیاں دے 56 تے توحید دے کیوں نہیں چھپ دے؟ بھائی ساڈی محفل وچ کوئی عالم دین اگر توحید تے گفتگو شروع کرے نا تو ساڈی عوام نہ ایک دوجے دی اکھاں چکھاں پا کے سوال کر دی ہے مولوی وہابی تے نہیں؟ یعنی اساں یہ مضمون وہابیاں دی جھولی چ پا دیتا ہے، حالانکہ وہابیاں دا مضمون نہیں، توحید تو عبد القادر جیلانی دا مضمون ہے، توحید تو مہر علی شاہ دا مضمون ہے، توحید تو داتا علی حجویری دا مضمون ہے۔ یہ توحید اس بندے دا مضمون نہیں جیڑا ہاتھ بن کے کلمے سنے، توحید او دا مضمون ہے جیڑا اج میرا وے جنازہ اٹھے تے 90 لاکھ میرے محمد دا کلمہ پیا پڑھدا ہووے۔ توحید ہے ہی بابیاں دا مضمون، لیکن اج نہیں بیان ہو رہا۔ اس دے کچھ نقصانات ہوئے نے۔ ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ جدوں اساں تعلق باللہ نو بیان ہی نہیں کیتا، اللہ کتنی جلدی اپنے بندے دی مدد کردا ہے، بیان ہی نہیں کیتا، تو عام بندے نو جدوں پریشانی ہوئی، تھوڑا جہا رزق دا معاملہ پریشان ہویا، رشتے دی دیر ہوئی، وہ پھر بھجیا کسی جاہل عامل کول، جی میری دکان نہیں پہ چل دی، بیٹے دا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹی دا رشتہ نہیں ہو رہا، انہیں پھر ایک گردان رٹی ہوئی ہے، جی بندش ہو گئی ہے، بہت ڈاڈی بندش ہو گئی ہے۔ میں نے کو بندہ کہنے لگا جی میں بابا جی کول گیا سا تے وہ کہندے نے تیری تقدیر وچ اولاد ہے مگر کسے نہ عمل کر کے بند کر دیتی ہے۔ اور میں کیا ظالمہ عقیدہ کفر دا عقیدہ ہے، رب اولاد دینا چاہتا ہے تے بندے بند کر دیتی ہے کوئی جیڑا رب دی مرضی وچ رکاوٹ پیدا کر سکے؟ تو خیر جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے، پھر اس دا نقصان ہی ہوتا ہے، وہ پھر کہندا ہے بھائی عمل کرنا پوے گا، 50,000 لگے گا، یہ پھر ادھار چاہتا ہے۔ اشفاق احمد کہندا ہے کہ بندہ جا کے کہندا ہے میرا گھر نہیں پیا چلدا، دکان نہیں پی چلدی، تے عامل 50 لے کے اپنا کام چلا لیندا ہے، اے غریب اوتھے دا اوتھے رہندا ہے۔ ہن سنو سب تو بڑے توحیدی عبد القادر جیلانی دا ایک فرمان، حضور غوث اعظم فرماندے نے کچھ مسئلے ایسے ہوندے نے، کچھ پریشانیاں یا کچھ بیماریاں ایسیاں ہوندیاں نے، دولت ہون دے باوجود بھی وہ مسئلے حل نہیں ہوندے۔ تسی کشتے بنواؤ، کروڑاں دیاں دوائیاں لو، علاج کراؤ، وہ بندے لکھاں روپے لاندے نے، کہندے نے جتھے بھی گیا وہ کہندے نے سمجھ نہیں آ رہی، ٹیسٹاں وچ بھی بات نہیں آندی۔ تو کچھ مسئلے ایسے ہوندے نے دولت بھی انہاں نوں حل نہیں کر سکدی۔ حضور غوث اعظم فرماندے نے فتول غیب دے اندر آپ دا یہ فرمان موجود ہے، میں اپنے لفظاں بیان کر رہے ہیں۔ فرماندے نے کچھ مسئلے ایسے ہوندے نے کہ بادشاہ وقت بھی تیری مدد کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ کچھ پریشانیاں، کچھ بیماریاں، کچھ ایسے مسائل آ جاندے نے کہ بادشاہ بھی مدد نہیں کر سکتا۔ ہن حضور غوث اعظم فیصلہ کن بات کردے نے، فرماندے نے جو مسائل دولت نال حل نہ ہو سکن اور جو مسائل بادشاہ دی مدد نال بھی حل نہ ہو سکن، فرماندے نے وہ تہجد دے مصلے تے حل ہو جاندے نے۔ او تو کدی مصلا وچھا کے رب نو اپنی گل دسی؟ او کدی رب نو دستے صحیح نا۔ میں ایک دانشور دا ایک قول پڑھے، کیا کمال انہیں بات کیتی ہے۔
وہ کہندا بھائی تیرا دل دا کوئی مسئلہ بن گیا, دل وچ کوئی پریشانی آ گئی ہے, ضرور علاج کرا, اچھے تو اچھے ڈاکٹر کول جا, پر ایک میری من لے, جا ضرور, پر ڈاکٹر کول جان تو پہلے ایک واری تہجد دے مصلے تے انہوں وکھا لے جس بنایا ہے. جس بنایا ہویا ہے نا ایک واری انہوں تے وکھا لے, اس تو بہتر کوئی نہیں جاندا میں کیڑا ٹانکا کتھے لایا ہویا ہے, اس تو بہتر کوئی نہیں جاندا میں کیڑا جوڑ کتھے جوڑے ہے. جس سجدیاں نال ہی وہ کام کر دے وے تے پیسے لان دی لوڑ کیڑی ہے. تیرا کرم جو شاہ ذی وقار ہو جائے, گدائے خاک نشین تاجدار ہو جائے, کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہوں اگر تو گنہگار ذرا شرمسار ہو جائے. او بندیا ایک واری رب نال بھی تے گل کر لے. اور پتہ جے اولیاء کرام دا ایک فرمان ہے, فرماندے نے تیرا بیسٹ فرینڈ رب ہونا چاہیے. رب نو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا. ایک واری پریشانیاں بندیاں نو کیوں پیا دسدا, ایک واری رب نو بھی تے دسنا. میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماندے سن پتر تو بادشاہ کول بھی جانا تے اوتھے جا کے منگ, او تینوں کروڑاں بھی دے تے تو بنے گا منگتا. فرماندے نے بادشاہ کولو منگن والا منگتا بندا ہے, رب کولو منگن والا داتا بندا ہے. رب کولو منگن والا داتا بندا ہے, بادشاہ کولو منگن والا منگتا بندا ہے. او جاؤ چلیا منگتا پیا بننا, داتا کیوں نہیں بندا تو؟ جا خواجہ بن جا, او جا مہر علی جیسا بن جا. میرے بھائیو پورے پاکستان وچ سب تو بڑا تندور سسٹم مہر علی دی چوکڑ تے لگا ہوا ہے. ایک منٹ وچ 100 روٹی پک کے ہوندی ہے. خود بابا قبر وچ لیٹے ہے, پر کیونکہ تعلق اودے نال سی نا تے انہیں آکھیا تو میرا بن جا, میں تیرے مرن تو بعد بھی لنگر بند نہیں ہون دیاں گا. خیر جو بات عرض کرنا چاہنا ہے بڑی توجہ نال, اتھے صرف تعلق کے باللہ تے ایک واقعہ عرض کرنا چاہنا ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کیونکہ اتھے میں کوئی اپنے علم دا روپ تے چاڑنا نہیں. ماشاءاللہ اس علاقہ دے علماء صرف پاکستان وچ ہی نہیں بیرون ممالک دین دا کم کر رہے ہیں. امی محترم حضرت علامہ نیاز احمد صدیقی صاحب, برادر مکرم جناب صاحبزادہ حسنین رضا صدیقی صاحب, حسن رضا ساکبی صاحب نے میں نے کیا تو سی میں آواں گا لیکن نظر نہیں آ رہے, شاید آئے ہوں. اللہ اکبر. تو خیر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, حضرت شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھے حکایات سعدی دے اندر. فرماندے نے کہ کسی دور وچ ایک بادشاہ سی بیمار ہو گیا. بیماری ایسی لگ گئی کہ حکیماں نو سمجھ نہیں آ رہی. درد جسم وچ اتنا ہے کہ جوڑ جوڑ درد پیا کردا ہے, نینداں حرام ہو گئیاں, اور جسم نو درد نے اتنا خراب کر دیتا کہ کروٹ بھی اپنی طاقت نال نہیں بدل سکتا. کروٹ بھی کوئی بدلاندے نے, بٹھاندے بھی کوئی نہیں, اٹھ کے کھڑا ہونا تو دور دی بات ہے. جتنے علاقے دے حکیم سن, ملک دے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے, سب نے کیا کہ بیماری سمجھ آوے تو کوئی علاج کریے, اپنی طرفوں درد روکن دی دوائیاں تو دے رہے ہیں. ایک حکیم نے کیا کہ صرف ایک راستہ ہے کہ میرے ایک استاد نے, وہ بہت ضعیف نے, اگر شاہی سواری دیتی جائے تو اسی لے کے آنے ہاں, شاید وہ بیماری سمجھ لیں. شاہی سواری بھیجی گئی, وہ آئے حکیم بہت ضعیف العمر سن, انہاں نبض چیک کیتی, کارورا چیک کیتا, کچھ بیٹھ کے باتاں کیتیاں, بڑی دیر نہ چیک کرتے رہے. انہاں کیا بادشاہ تیری بیماری میں بجھ لئیے, میں نو سمجھ لگ گئی ہے تیری بیماری کی ہے, اور میں اس بات دی گارنٹی دینا ہے تو ٹھیک ہو جائیں گا اگر دوائی بن گئی تو. دوائی بننا مشکل ہے. بادشاہ نے کیا کیا مشکل ہے, میری دوائی واسطے ہیرے پیسنے پونتے وہ بھی میں دیاں گا, میں بادشاہ ہاں, میرے خزانے پر ہیں. انہیں کیا جی ہیریاں دی بات نہیں, بات یہ ہے کہ تیری دوائی واسطے میں نو 8-9 سال دی عمر دا ایک بچہ چاہیے.
اس بچے نو ایک برتن وچ ذبح کیتا جائے گا، اودے وجود دے خون نو نچوڑیا جائے گا اور اس خون وچ میں تیری دوائی بناواں گا۔ بچہ مہیا کر دے، میں اودے خون وچ تینوں دوائی بنا دینا اور میں تینوں لکھ دینا، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا تجربہ کہہ رہا ہے بادشاہ رعایا واسطے اچھا سی اس نے، لیکن جان تے سب نو پیاری ہوندی ہے نا۔ وزیراں نو بلا کے کہا کہ سلطنت وچ کسے تے زیادتی نہیں کرنی، جاؤ سپاہیاں نو ڈیوٹی لگا دیو، پورے ملک وچ پھیل جان، اگر کوئی پیسے لے کے منہ منگی دولت لے کے اپنا بچہ دیندا ہے تو پھر لے لو۔ نالے انہاں نو دسو کہ صرف پیسے دی بات نہیں، جب تک زندہ رہو گے نا تانوں پروٹوکول ملے گا، شاہی خاندان تہاڈا احسان مند رہے گا۔ ہر دوجے گھر وچ بچہ تو ہے سی، مگر کون دے جگر دا ٹکڑا۔ جنگل دے کنارے تے سادھی لکھدے نے کہ میاں بیوی رہندے سن، پہلے اولاد نہیں ہوئی، جدوں بڑھاپے تک پہنچے تو اللہ نے ایک بیٹا دے دیتا۔ اس وقت وہ بیٹا سی 8-9 سال دی عمر دے درمیان وچ، غربت بلا دی سی، باپ کمان جوگا نہیں رہا، ضعیف ہو گیا۔ سپاہیاں نے جا کے بڑے طریقے نال بات کی کہ بابا تیرا بچہ چھوٹا ہے، کما نہیں سکتا، تو ہن بیمار بڑھا ہے، تو بھی کما نہیں سکتا، پوری رعایا تینوں سلام پیش کرے گی، تینوں پروٹوکول ملن گے، منہ منگی قیمت لے، براپا دوویں میاں بیوی آسانی نال گزارو اور بادشاہ تے اپنا پتر قربان کر دیو۔ دولت دے انبار جدوں سامنے رکھے تو اکھاں وچ لالچ آ گیا، انہاں نے منہ منگی دولت لے کے تو بچہ حوالے کر دیتا۔ بچہ محل دے کمرے چ آ کے انہوں بند کر دیتا گیا۔ سپاہیاں نو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ قاضی صاحب کول اور قاضی صاحب نو کہو کہ ایک فیصلہ لکھ دین، فتویٰ لکھ دین کہ بادشاہ دی جان بچان واسطے کسے دی جان لینا جائز ہے، اور نال ایک اشرفیاں دی تھیلی بھیجی۔ زیادہ سمجھان دی لوڑ نہیں تانوں، کیونکہ جس ملک وچ اسی رہنے ہیں اتنے پیسے لگے ہون تو اتوار والے دن بھی عدالتاں کھل جاندیاں نے۔ ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ قاضی صاحب نے اشرفیاں رکھ لئیاں اور ایک فیصلہ دے دیتا۔ کسی شاعر نے ایک شعر لکھیا، وہ کہندا ہے وہ جو بات تھی میرے دل میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، وہ جو بات تھی میرے دل میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، جو زبان ملی تو کٹی ہوئی، جو قلم ملا تو بکا ہوا۔ تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے کسی دی جان لے لو۔ حکیم صاحب نے کیا کہ فیصلہ بھی آ گیا ہے، بچہ بھی ہے، لیکن بچے نو بادشاہ دے سامنے ذبح کیتا جائے گا۔ او دا ذبح ہونا بادشاہ دیکھے، او دا پھڑکنا دیکھے، او دی روح نکلنا دیکھے، یہ بادشاہ دی بیماری تے اثر انداز ہوئے گا۔ ان چارپائی تے لٹا کے اس نو باہر لے آندا گیا، جلات تیار ہے، بچے دے ہاتھ پیر بدے نے، او برتن وچ انہوں بٹھایا ہویا ہے۔ ہن بادشاہ چارپائی تے لیٹے ہے اور بچے نو دیکھ رہے ہے۔ جلاد نے بچے نو پکڑیا کہ میں نیچے گرا کے ذبح کراں، تو بچے نے آسمان دی طرف دیکھیا۔ سادی کہندے نے بچے دے لب ہلے، انہیں کوئی بات کی تھی۔ جلاد نے پکڑ کے گرایا اور چھری اٹھا کے ذبح کرن لگا تو بادشاہ جو بغیر کسی دی مدد دے کروٹ نہیں سی بدل سکدا، فوراً چارپائی تو اٹھ کے کھڑا ہو کے کہندا ہے چھری نہ چلاویں، میرے درد مک گئے نے، بچے نو کھولو، میرے قریب لے کے آؤ۔ بچہ قریب آیا تو بادشاہ نے کہا کہ میں تیرے ول دیکھ رہا سا، میں کئی دنوں دا پیا تڑفدا ہے، بڑے کشتے کھادے، بڑیاں دوائیاں پر درد نہیں ول ہویا، تو اوپر دیکھ کے لب ہلائے نے تو میرے درد مکے نے، دس سکدا تو رب نال کی بات کیتی ہے؟ بچے نے کہا بادشاہ میں آسمان دی طرف دیکھ کے کیا مالک، دنیا چ سب تو زیادہ پیار ماں باپ کر دینے، پر دولت ویکھ کے وہ بھی اکھاں پھیر گئے۔ قاضی انصاف دیندا ہے پر دولت ویکھ کے وہ بھی اکھاں پھیر گیا۔ بادشاہ رعایا واسطے باپ دی حیثیت رکھدا ہے، مگر اپنی جان بچانی سی وہ بھی اکھاں پھیر گیا۔
سونے ربا سارے اکھاں پھیر گئے نے کدرے تو بھی تے اکھاں نہیں پھیر گیا ساریاں نے نظراں پھیر لیاں نے کدرے تو بھی تے نظراں نہیں پھیر لیاں بادشاہ نے بچے نو پکڑ کے سینے لا کے کیا پتر میرے نہ مکن والے درد انہیں ایک لمحے چ مکا کے دسیا میں نہیں نظراں پھیریاں تو اج بھی میری نظراں وچ ہیں تو رب اتنا کریم ہے اور اتنے کریم رب کو لو تو دور ہو گئے کدھر جائے گا اللہ فرماندا ہے زمین و آسمان دیاں وسعتاں وچ کتھے نس کے جائے گا کوئی ٹھکانہ ٹوڑی ہے جتھے بچ سکے تو چوپڑی وچ رہ یا محل وچ رہ تو زمین تے یا مریخ تے جا کے رہن دیاں تیاریاں کر سارے راہ اوندے قبرستان والی نے تو دوسری چیز ہے اپنے نبی نال تعلق قبر وچ جو نبی دی پہچان ہونی ہے تے اتھے ذرا پہچان کر لو اتھے ذرا نبی دے بن جاؤ اتھی اپنے مصطفیٰ نال اپنا تعلق بنا لو اسی حضور دی بات نہ منن واسطے تیار ہی نہیں یار اسی پیسہ لان واسطے تیار ہاں بات منن واسطے تیار نہیں اسی جان دین دے نعرے لاندے ہاں مگر بات منن واسطے تیار نہیں آؤ میں نبی پاک دا ایک فرمان تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بارگاہ وچ ایک صحابی نے سوال کیتا بڑی توجہ نال تساں سوال سننا ہے یارو کیسی محفل ہوے گی ودھا تے مکھڑے والے خود سامنے بیٹھے ہوں گے صحابی نے سوال کیتا یا رسول اللہ میں چاہنا ہے کہ میرا حشر جدوں میں قبر چو اٹھاں تو نور وچ ہوے میرا حشر قرآن کریم ایسے بندیاں دا ذکر کردا ہے کہ جنہاں دے دائیں بائیں اگے پیچھے نور ہی نور ہوے گا تو یا رسول اللہ میں چاہنا ہے کہ میرا حشر نور وچ ہوے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی تے ظلم نہ کری اللہ تیرا حشر نور وچ کر دے گا انہیں دوسرا سوال کیتا یا رسول اللہ میں چاہنا ہے کہ اللہ میرے تے رحم کرے حضور نے فرمایا او دی مخلوق تے رحم کر اللہ تیرے تے رحم کرے گا آج اسی اتنے ظالم لوگ ہو گئے ہیں نا یار اتنے ظالم لوگ ہو گئے ہیں کہ اسی جوندے نو سلام دین واسطے تیار نہیں مگر مرے نو کندھا دین واسطے تیار ہیں کیونکہ اسی طبیعت نال چل دے ہاں جوندا بندہ ترس جاندا ہے کہ میں نو آ کے مل ہی لوے لیکن نہیں ٹائم اور جدو بندہ مر جاندا ہے نا پھر پوری کوشش ہوتی ہے میں جنازے نو کندھا دیاں وہ جیڑا جھگڑ رہا ہوندا ہے نا دوجے نال یار مینوں بھی دے میں بھی کندھا دینا ہے او دے کولوں پوچھو تے صحیح تو کندھا کیوں دینا ہے تو کہے جا جی کندھا دتیاں ثواب لبدا ہے تو میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں جتنا کندھا دتیاں جنازے نو ثواب لبدا ہے نا جیندے نو سہارا دے اس تو لکھ گنا زیادہ ثواب لبے گا جیندے نو سہارا دے مگر اسی جیندے نو سہارا نہیں دیندے اسی پیسہ لان واسطے او دے مرن دا انتظار کر دیں دیہات سسٹم ہے تو انہوں بہتر پتا ہوئے گا اتھے نا جنازے تو بعد دی روٹی تے بھی جھگڑے شروع ہو جاندے نے جمراتاں دیاں روٹیاں تے بھی چیلم دی روٹی تے بھی جھگڑے ہو جاندے نے کہندا جی میں دینی ہے دوجا کہندا میں دینی ہے ایک کہندا ہے میرا حق بندا ہے دوجا کہندا ہے میرا حق بندا ہے بھائی میرا سوال یہ ہے ہن پورا پنڈ اکٹھا ہے پوری برادری اکٹھی ہے تینوں اج یاد آیا ہے کہ روٹی دے پیسے میرا حق بندا ہے جدوں غریب کول بیماری دی وجہ تو دوائی دے پیسے نہیں سن اچھے ڈاکٹر کول جان دے پیسے نہیں سن اے رشتہ دار کتھے مرے سن ادوں کیوں نہیں سن کہندے اچھا علاج تو کرا تے پیسے میرا حق بندا ہے مرن تو بعد ہی تینوں ساریاں گلاں یاد آئیاں نے بھئی ابا مر جائے نا تو لوگ صفا فروٹا نال بھر دیندے نے میرے دادا جی فرماندے سن بابے دی روح ویکھ کے کہندی ہوے گی پتر میں تو ترس گیا سا کدی ایک ڈلی چھل کے مینوں تے نہیں سی کھوائی وہ بڈھے پیو واسطے نا تو کدی گوشت لے آندا ہے کہ میں چلو وہ ہڈیاں ہی لے آ کے اودی یخنی بنا کے دے دیاں اور ابا مردہ گیا تے ہن دیگاں میں چھوٹا گوشت پک گیا
ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਦਰ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਮੋਇਆਂ ਢੋਂਗ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕੀਤੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਦਰ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਮੋਇਆਂ ਢੋਂਗ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਪਿਆਸ ਪੁੱਛੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਗਾ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਖੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਣ ਕੁਰਲਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਫਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਪੇ ਨਾ ਗਏ ਰਾਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਸੀ, ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। وہ کہتا ہے کہ دیگیں پک رہی تھیں اس کی وفات پر، دیگیں پک رہی تھیں اس کی وفات پر، کل شب بھوک سے جو شخص مر گیا۔ دیگیں پک رہی تھیں اس کی وفات پر، کل شب بھوک سے جو شخص مر گیا۔ وہ برات ترس گیا سی با کدی میں ویر دا چہرہ ویکھ لواں، تے وہ جنازے دی نا منجی تے آ کے تے ہلا ہلا کے کہندا بولدا کیوں نہیں۔ او بدبختہ جدوں بولدا سی تو بلان دی ہمت کدوں کیتی سی، تو بلان دی کوشش کدوں کیتی سی۔ اج بلا لیندا اودی زندگی وچ تے کتنا راضی چلا جاندا، کتنے دل مطمئن ہو جاندے۔ تو نبی فرماندے نے ظلم نہ کر، رحم کر، اللہ دی مخلوق تے رحم کر۔ امام غزالی جیسا بندہ آپ دا جدوں وصال ہو گیا تو روح البیان دے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھ شاگرد کہندے نے میں نے خواب وچ دیکھیا، کیا حضور قبر وچ کی بنی؟ فرمایا کریم رب بڑے ہی کریم ہے۔ فرشتیاں جدوں اٹھا کے حساب شروع کرنا چاہیا تو انہیں آکھیا، آواز آئی فرشتیوں دے کولو حساب نہیں لینا، میں بغیر حساب معاف کر رہے، سوال و جواب نہیں کرنے۔ تو میں نے عرض کی تھی مالک بڑی مہربانی، بڑی کرم نوازی، بغیر حساب معافی ہو رہی ہے، پر میں اتنا پوچھ سکتا ہے کہ معافی کس وجہ تو ہو رہی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا غزالی ایک دن تو لکھ رہا سی، قلم دوات دا دور سی، تو تو نے قلم سیاہی وچ ڈبوئی، پھر تو کاغذ تے لکھنا سی تو تو ادھر سوچیا کہ ہن میں اگے کی لکھنا ہے، تو تیری نظر قلم تے پئی تو قلم دی نب تے جتھے سیاہی دا پانی لگا سی نا اتھے ایک مکھی بیٹھی سی۔ تو سمجھ گیا انہوں پیاس لگی ہے، یہ بھی تے رب دی مخلوق ہے نا، تے میری سیاہی کوئی گھٹ تے نہیں جاوے گی جے چونج پر لوے کوئی چڑی نیمانی، کدوں کٹھدا ہے دریاواں دا پانی۔ تو اپنا ہاتھ اتھے ہی روک لیا، پی لوے۔ انہیں رج کے پیتا اپنی مرضی دے مطابق، پھر اڑ گئی۔ پھر تو لکھیا غزالی جس دن تو میری مخلوق دی پیاس بجھائی سی نا، میں اسے دن تیرے واسطے صلاۃ السلام کے لیے مصطفیٰ جان رحمت۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر قبلہ حضرت صاحب کی ملت فرمائیں۔ قبلہ حضرت صاحب دعا فرماتے ہیں۔ قبول کی ایک ختم قرآن پاک دا میرے مل کے میں وہ بھی شامل کر دیں، 2 ختم قرآن پاک دے ہو گئے ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ کریم مالک ساڑی حاضری قبول فرما۔ جتنے بھی علماء کرام، ثناخان، بزرگ، نوجوان، بچے دور تو قریب تو آئے، سب نو قدم قدم تے رحمتاں اور برکتاں عطا فرما۔ اس محفل دے اندر جو تلاوت ہوئی، ثناخانی ہوئی، بیان ہویا، صلاۃ و سلام پڑھیا گیا، تقریباً 43 مرتبہ ختم قرآن میرے مل کیتے گئے۔ اس تو علاوہ جتنے اوراد و وظائف، مختلف صورتاں، کلمہ، درود، اے کریم مالک کے سب تیری بارگاہ پیش کر دے ہاں۔ انسان ہونے دے ناتے ساڑی طرفوں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس نو پورا فرما دے۔ انسان ہونے دے ناتے ساڑے کولو کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس دی معافی عطا فرما۔ اس کلام دا ثواب ساڑی پڑھائی دے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کریمی دے مطابق عطا فرما۔ اس تمام کلام دا ثواب، حاضر تام ثمرات مشروبات دا ثواب
قاضی برادری دی طرفو ہدیتاً تحفتاً سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ رحمت بھی پیش کردے ہیں قبول فرما۔ حضور دے وسیلہ نال تمام انبیاء کرام، حضور دے والدین کریمین، صحابہ کرام، آل بیت اطہار، علماء امت، صلحاء امت، شہداء امت، بالخصوص حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا اور تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، آپ دی ارواح پاک نو پیش کردے ہیں قبول اور منظور فرما۔ حضور دی امت دے آئمہ محدثین مفسرین، حضور غوث اعظم اور بالخصوص جناب قاضی محمد اعجاز مرحوم آپ دی روح نو پیش کردے ہیں قبول اور منظور فرما۔ اس وقت اسی جتنے حاضر ہاں ساڑھے خاندان دے اندر نانکے دادکے جتنے اس دنیا تو چلے گئے تمام دی ارواح نو پیش کردے ہیں قبول اور منظور فرما۔ جنہ واسطے کوئی دعا منگن والا نہیں انہاں دی ارواح نو پیش کردے ہیں قبول فرما۔ اے کریم مالک قاضی محمد اعجاز صاحب دی قبر نو حد نگاہ تک وسعت عطا فرما، سرکار دے ودھا دے مکھڑے دے انوار نال منور فرما دے، حضور دی سچی غلامی دے اندر جو زندگی گزار کے گئے اس دا اجر عظیم عطا فرما۔